بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا موضوع کے تعلق سے بات بیان کر رہے ہیں کہ آج موضوع ہوگا کہ عربی زبان کیسے سیکھیں، عربی زبان کیسے سیکھی جائے گی، اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہوں گی، کیسے وسائل آئیں گے، وہ ساری چیزیں آج ہم اس اپنے مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے تحت ہم نے کچھ چیزیں ہیں مرتب کی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لکھتے ہیں عربی زبان کیسے سیکھیں۔ نمبر 1 ہے ابتدائی مرحلے میں طلبہ عربی زبان کے الفاظ کا ایک خاطر خواہ ذخیرہ یاد کریں۔ الفاظ کے انتخاب میں ان الفاظ کو ترجیح ہونی چاہیے جو عملی زندگی سے یعنی ضروریات زندگی سے تعلق رکھتے ہوں۔ کم از کم 5000 الفاظ کا ضروری ذخیرہ آپ کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے۔ نمبر 2 درسی و غیر درسی جو کتابیں بھی آپ نے پڑھیں ان میں سے اچھے جملے اور عمدہ تعبیرات اخذ کر کے اپنی کاپی میں یکجا کریں۔ نمبر 3 عربی زبان کے ادبی شہپارے باقاعدہ سمجھ کر یاد کریں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہو سکتی ہے۔ الف قرآن کریم کے آخری 3 پارے ماحل لغات اور فہم آیات کے ساتھ حفظ کریں۔ با کلام نبوت میں سے 10 خطبے، 100 جوامع الکلم اور 20 ایسی احادیث جو امثال نبوی پر مشتمل ہوں یاد کریں۔ جیم نامور اور خطبہ عرب کی چند مشہور تقریریں آپ اپنی کاپی پر نقل کیجیے اور ان کے بعض نمونے یاد کیجیے۔ دال تقریباً 200 مشہور ترین عمدہ اشعار جمع کیجیے اور بار بار ان کو دہراتے رہیے۔ نمبر 4 آپ اپنے معاشرے میں جہاں کہیں بھی ہوں اپنے ذہن کو سوالی بنائیے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا میں جس چیز کو دیکھیے اس کی عربی جاننے کی کوشش کیجیے، اور ذہن پر زور دینے کے باوجود معلوم نہ کر سکیں تو لغت یا اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کیجیے۔ نمبر 5 عربی زبان بولنے کی مشق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمت سے کام لیں اور اپنے طلبہ ساتھیوں کے ساتھ معافی ضمیر کو ادا کرنے کی امکانی کوشش کریں، خواہ کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ ہوں۔ اگر بہت جھجک محسوس کریں تو خود کلامی کی عادت بن ڈالیں، یعنی خود ہی ذہن میں سوال ابھاریں اور خود ہی جواب دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 زبان و ادب کے نام سے درس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں صرف انہی پر تکیہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ جو کتابیں اس مقصد کے لیے نہیں پڑھائی جاتی ہیں ان سے بھی آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 7 عربی زبان و ادب کی درسی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، ان کا صرف ترجمہ جان لینا کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو زبان کی تعبیر عربی زبان میں کیسے اور کس طرح ادا کی گئی ہے۔ ہر زبان کا اظہار جداگانہ اور اپنا مخصوص مزاج لیے ہوتا ہے، اس مزاج سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ نمبر 8 دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی صلات سے واقفیت حاصل کرنے کا کوئی مسلم قاعدہ نہیں پایا جاتا۔ افعال کے صلات کا علم آپ کو کثرت مطالعہ اور کافی مشق و ممارست کے بعد ہی ہوگا۔ دوران درس و مطالعہ اور حل لغات کی کتابوں کے وقت اس جانب توجہ رہے تو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 9 درسی کتابوں کے ما لہ و ما علیہ یعنی جس سے فائدہ ہو اور جس سے فائدہ نہ ہو کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربی کتابوں کی عبارت خوانی، بلند آواز
مخارج کی صحت اور اعراب کی درستگی کے ساتھ بار بار کیجیے۔ نمبر 10، اردو کی طرح عربی زبان عجلت کے ساتھ ادا کرنے کی متحمل نہیں ہو پاتی۔ یہاں ہر حرف کو مکمل ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ اردو کے بہت سے باحروف بوقت ادائیگی کھا دیے جاتے ہیں۔ دونوں زبانوں کے مزاج اور ادائیگی میں بہت فرق ہے، جسے بہرحال ملحوظ رکھنا ہوگا۔ نمبر 11، عربی جلسوں میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کریں اور ہر بار نئے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہوگا کہ بیان کی جانے والی تقریر کی عبارت خوانی کسی استاد کے پاس کر لیجئے اور تقریر رٹنے سے پہلے اس کے مفہوم اور مدعا کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب آگے مرحلہ آتا ہے، ہم پڑھیں کیا پڑھیں اس کا جواب قاری کی ذہنی سطح اور علمی معیار و قابلیت کو سامنے رکھے بغیر دینا بےحد مشکل ہے۔ تاہم مرحلہ وار مطالعے کے لیے چند کتابوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی علمی بساط اور ذہنی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اپنے لیے بہتر انتخاب کر سکتے ہیں۔ قصے، کہانیوں، آپ بیتیوں، روزنامچوں، ناولوں، ڈراموں، لطیفوں اور چٹکلوں کے مطالعے سے گفتگو والی زبان بہت زیادہ سیکھی جا سکتی ہے۔ قصہ گوئی کے فن میں کامل کیلانی نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کی تصنیفات ہزاروں میں ہیں۔ آپ 40-50 کتابیں ضرور پڑھیے۔ احمد امین کو پڑھیے اور اس کے سہل، شگفتہ اور رفع اسلوب کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ لطفی منفلوطی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور اس کے شاہکار نمونوں کو اپنی کاپی میں نقل کیجیے۔ نجیب کیلانی نے اسلامی تاریخ اور اسلامی فکر و نظر کے حوالے سے متعدد کامیاب، مقصدی اور ولولہ انگیز ناولیں لکھی ہیں، جو فی الواقع ادب اسلامی کی زبردست خدمت ہے۔ ان کی کتابیں دستیاب ہوں تو ضرور مطالعہ کیجیے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں کیا کتابیں پڑھنی چاہیے؟ کتاب اور مصنف۔ سلسلۃ القصص کامل کیلانی کی ہے۔ سلسلۃ القصص جودۃ السحار ہیں۔ سلسلۃ القصص ہے محمد عطیہ الابراشی ہیں۔ حیاتی احمد امین کی ہیں۔ ماجود الین نقلہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی ہے۔ الشاعر یہ بھی مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی ہے۔ القراءۃ الرشیدہ وزارت المعارف مصر کی ہے، اس کو لے لیجئے پہلے مرحلے میں۔ اور دروس اللغۃ العربیہ عبد الرحمن کی ہیں۔ سور من حیات الصحابہ عبد الرحمن رافت پاشا کی ہیں۔ سور من حیات الصحابیات عبد الرحمن رافت پاشا کی ہیں۔ سور من حیات التابعین عبد الرحمن رافت پاشا کی، تینوں جلد لے لیجئے۔ قاتل حمزہ نجیب کیلانی کی ہے۔ لیلۃ الخطایا نجیب کیلانی کی ہے۔ الطریق الطویل یہاں بھی نجیب کیلانی کی ہیں۔ ارض الانبیاء نجیب کیلانی کی ہیں۔ النداء الخالد نجیب کیلانی کی ہیں۔ اذراء القریہ نجیب کیلانی کی۔ الطریق الی المدینہ نجیب کیلانی۔ النداء الخالد نجیب کیلانی کی ہے۔ یہ پہلے مرحلے میں یہ کتابیں آپ پڑھیں۔ جب ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیں اچھی طریقے سے، آپ کو ان کی پڑھنے کی مہارت آ جائے۔ اب دوسرا مرحلہ، اس مرحلے میں مندرجہ ذیل ادبا اور نامور اہل قلم کی کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔ کتاب نمبر 1 کتاب ہے مصنف النظرات کے 3 حصے ہیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی ہیں۔ العبرات یہ بھی ان کی ہیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی۔ پھر آگے ہیں سورم و خواتر شیخ علی طنطاوی کی ہیں۔ قصص من التاریخ شیخ علی طنطاوی کی ہیں۔ رجال من التاریخ یہ بھی شیخ علی طنطاوی کی ہے۔ نور اللہ نجیب کیلانی کی ہے۔ الایام طہ حسین کی ہے۔ الحامش السیرتی طہ حسین کی ہے۔ الوعد الحق طہ حسین کی ہیں ابھی۔ آگے شجرۃ البوس طہ حسین کی۔ عبقریات عباس محمود انقاد کی ہیں۔ اقبال الشاعر الثائر نجیب کیلانی کی ہیں۔
الاسلامیہ والمذاہب الادبیہ نجیب کیلانی کی ہے، الاسلام علی مفترق الطرق محمد اسد کی ہے، شہداء الاسلام یہ احمد متعال کی ہے، شہداء الاسلام علی سامی نشار کی ہے، زعماء الاصلاح احمد امین کی ہے۔ یہ اہم دوسرے والے مرحلے میں آپ کو یہ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جب آپ اتنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو یقیناً خاطر کا فائدہ ہوگا اور آپ کے پاس عربی زبان کے تعلق سے کافی ذخیرہ موجود ہو جائے گا، اور جب آپ پڑھیں گے ان کو تو ان کی تعبیرات بھی آپ اخذ کرتے چلے جائیں اور اپنی کاپی میں درج کرتے چلے جائیں گے، پھر ان کو یاد کرنے کا سلسلہ رکھیں۔ پھر تیسرا مرحلہ آپ کا یہ آتا ہے، اس کے اندر کون سی کتابیں ہیں۔ اس مرحلے میں مندرجہ ذیل کتابوں کے مطالعے سے آپ کا علمی اور ادبی ذوق ایک معیار مطلوب تک پہنچ جائے گا۔ کتاب ہے وحی القلم ہے، 3 اجزاء ہیں، مصطفیٰ صادق الرافع کی ہے۔ وحی الرسالت ہے، احمد حسن زیات کی ہے۔ فجر الاسلام ہے، احمد امین کی ہے۔ ضحیٰ الاسلام ہے، احمد امین کی۔ ظہر الاسلام بھی احمد امین کی ہے۔ فیض الخاطر 9 اجزاء احمد امین کی۔ امراء البیان کرد علی کی ہے۔ القدیم والجدید بھی کرد علی کی ہیں۔ کنوز الاجداد کرد علی کی ہیں۔ التصویر الفنی فی القرآن سید قطب کی ہیں۔ منہج الفن الاسلامی محمد قطب کی ہیں۔ حدیث الاربعہ طٰہٰ حسین کی۔ یہ 3 مرحلے کے اندر آپ کو اتنی ساری کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ یقیناً عربی زبان پر عبور رکھنے والے ایک فرد بن جائیں گے۔ اس مرحلے میں آپ طٰہٰ حسین کی تصنیفات، توفیق الحکیم اور نجیب محفوظ کی ان ناولوں کا بھی ناقدہ مطالعہ کر سکتے ہیں، جو اسلامی تہذیب اور اس کی قدروں کو زک پہنچاتی ہیں۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں ان جیسے ادیبوں کو پڑھنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے پہلے ترتیب بار اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے جائیں۔ جب آپ کا علمی معیار کفر بلند ہو جائے تو آپ یہ بڑی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاء پردازی کیسے سیکھیں، یعنی یہ لکھنا، عربی زبان کو مقالہ نگاری کیسے وغیرہ سیکھی جائے۔ اس کے تعلق سے اولاً یہ کہ نحوی قواعد کے مطابق اردو کے جملوں کو عربی میں منتقل کریں۔ مصباح الانشاء حصہ اول دوم سے مدد لیجیے اور ہر اردو تمرین کے تحت جتنے جملے دیے گئے ہیں اتنے ہی جملوں کا آپ اپنی جانب سے اضافہ کر کے ترجمہ کیجیے۔ ثانیاً درسی و غیر درسی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت کوئی اچھا سا جملہ نظر آ جائے تو اسی طرز پر بے شمار جملے لکھیے، ڈھالیے۔ مثلاً آپ نے ایک جملہ پڑھا، عجباً للذین لا یجدون الفرصۃ لاداء الصلاۃ، اسی طرز پر اسی طرح کے جملے آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں۔ عجباً للذین لا یسامون لذائذ الحیات، عجباً للذین لا یمتنعون عن ارتکاب المعاصی، عجباً للذین لا یبذلون اقصی جہودہم لبناء مستقبلہم الظاہر۔ ثالثاً یہ چیز آپ حاصل کریں کہ کتابچے اور رسائل و جرائد میں کوئی دقوقی مضمون پڑھیں تو اس کی تلخیص کریں۔ تلخیص کا فن مضمون نگاری کی سمت پہلا قدم ہے۔ کسی بھی مضمون کی تلخیص 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ الف ہے مصنف ہی کے الفاظ و تعبیرات میں تلخیص ہو، دوسرا یہ کہ مصنف کے مفہوم و معنی کی بھی اپنی زبان میں تلخیص ہو۔ رابعاً چوتھی چیز یہ ہے کہ روزمرہ پیش آنے والے مشاہدات اور خود کو کے ساتھ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کو عربی میں لکھیں۔ بہتر ہو کہ روز نامچہ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ خامساً کسی عربی لغت کا کتاب کی طرح سے لگن اور سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ معجم الحی کا مطالعہ طلبہ کے لیے مفید ہوگا۔ یہ ایک مختصر عربی لغت ہے جس میں لفظ کی تعبیر مختصر تشریح کے ساتھ ساتھ ایک ایک مثال بھی دی گئی ہے۔ دوسرا مرحلہ، اولاً یہ معیاری جملوں کا ترجمہ کریں اور پہلے مرحلے میں ذکر کیے گئے نکات کی روشنی میں اپنے معیار کو ترقی دیں۔ ثانیاً ابتدا میں ہلکے اور آسان موضوع پر مضمون نگاری کی مشق کریں، پھر تدریجاً علمی موضوعات کی سمت آئیں۔ یہاں مصباح الانشاء اول دوم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ثالثاً جن کتابوں کا مطالعہ کریں ان کے مفہوم لب لباب خلاصے کو نہایت اختصار کے ساتھ اپنی کاپی میں قلم بند کریں۔ رابعاً مختلف مشہور دینی شخصیات پہ تعارفی مضامین لکھنے کی ابتدا کریں، اگرچہ بادی النظر میں یہ آسان ہے مگر حقیقت میں سیرت نگاری کا حق ادا کرنا سب سے دشوار امر ہے۔ خامساً اس مرحلے میں خطوط نویسی پر زور دیجیے اور روز نامچہ مذکرہ یا اور آپ بیتی پابندی سے لکھتے رہیے۔ تیسرا مرحلہ، اس مرحلے میں آپ کو مضمون نویسی اور مقالہ نگاری کی مشق کے علاوہ معیاری، مؤثر اور سلیس ادبی زبان میں کتابوں کے ترجمے اور ترجمہ کانی کا کام کرنا ہے، مگر اس سے پہلے چند معرکۃ العارہ تصنیفات اور ان کے ترجمے کو سامنے رکھ کر دونوں کا ایک ساتھ دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ اب جب کہ آپ علمی موضوعات پر قلم اٹھانے اور انشائی تخلیق کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لہذا سب سے پہلے اپنے مضمون کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر قدیم و جدید مصنفین نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے قابل ذکر کتابوں کا مطالعہ کریں اور اعتدال کے ساتھ فکر و خیال کو صفحہ قرداس پر بکھیر دیں۔ ذیل میں چند مفید مشورے دیے جاتے ہیں۔ انشاء پردازی کے چند رہنما اصول۔ نمبر 1، اپنے موضوع کا انتخاب اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے ممکنہ اہم عناصر ترتیب دیں، پھر گہرے مطالعے، عمیق فکر اور اہل علم سے تبادلہ خیال کے بعد ہر جز پر اپنی کاوش کا اظہار کریں۔ نمبر 2، سلیس زبان سادہ اور مؤثر ہو، پکر تکلف اور پیچیدہ الفاظ کے استعمال سے گریز کریں۔ نمبر 3، خواہ مخواہ اپنی تحریر میں متروک الالفاظ اور نامانوس الفاظ کا انبار جمع نہ کریں کہ ان کے بوجھ تلے معانی دب کر رہ جائیں۔ نمبر 4، از اول تا آخر پورے مضمون میں منطقیانہ ترتیب قائم رکھیں، اس طرح کہ ہر فقرہ دوسرے فقرے سے اور ہر ما سبق اپنے لاحق کی لڑی کے دانوں اور ایک جسم کے اعضاء کی طرح مربوط ہو۔ نمبر 5، غیر ضروری مترادفات کے استعمال سے اپنی تحریر کو پاک رکھیں، موضوع اور حیت دونوں ہی کو متوازن رکھیں، نیز غیر ضروری طوالت اور ناقص اختصار سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، انشاء پردازی کی خوبی یہ ہے کہ فطرت انسانی اور جذبات انسانی کو اپیل کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عام فہم انداز میں اظہار ما فی الضمیر کیا جائے، لیکن بازاری زبان اور گھٹیا اسلوب سے پرہیز ضروری ہے۔ نمبر 7، تحریر و قلم اور افہام و تفہیم پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں، لہذا جو کچھ لکھا جائے دوسروں کو سامنے رکھ کر لکھا جائے، دوسروں کی عقلوں کے مطابق لکھا جائے۔ نمبر 8، از ابتدا تا انتہا مضمون کے مرکزی نقطے سے ہٹنے نہ پائیں اور ہر آن اپنے موضوع کی اہمیت کا خیال رکھیں۔ نمبر 9، علامات وقف و فواصل، قواعد املا کا دقت بینی سے اہتمام کریں۔ نمبر 10، اپنے موضوع کو کسی نتیجے تک پہنچا کر ختم کریں اور تمہید اور خاتمے کے درمیان منطقی ربط اور نتیجہ خیزی پیدا کریں۔ نمبر 11، اہل زبان کے محاورے، مؤثر و شگفتہ جملے، فصیح و بلیغ ترکیبیں، اساتذہ فن کے موضوع اشعار، اہل فکر و نظر کے اقوال اور قرآن و حدیث کی واضح ہدایات سے اپنی بات کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاء پردازی کے چند ضروری شرائط۔ نمبر 1، خارجی مطالعے کی عادت ڈالیں اور معیاری و مقصدی کتب و رسائل کا مطالعہ جین لگا کر کریں۔ نمبر 2، اہل علم و ارباب ذوق کی صحبت سے فیض حاصل کر کے اپنے علمی اور ادبی ذوق کو کامیاب اور اپنی تنقیدی صلاحیت کو پروان چڑھائیں۔ نمبر 3، متعلقہ موضوع پر زیادہ سے زیادہ ٹھوس معلومات کرنے کی سعی کریں۔ نمبر 4، ہر مطالعہ یا مشاہدہ یا مکالمے کے حسن و قبح پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 5،
متعلقہ موضوع کے حوالے سے کوئی نئی چیز قاری کو دینے کی کوشش کریں اور تکرار کی کلفت سے دور رہیں۔ ہاں اگر تکرار کی غرض تذکیر و تانیث ہو تو پھر جدت آفریں اسلوب اور مؤثر طرز نگارش اپنائیں۔ آخر میں یہ نہ بھولیں کہ آپ ایک زندہ قوم، ایک بین الاقوامی اسلامی جماعت کے ممبر و صفائی ہیں، یعنی آپ اس کے قدم پیغام کے امین اور علم بردار ہیں، لہذا آپ کی زبان و قلم اور ساری صلاحیت و توانائیوں کو اسی پیغام کا خادم ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے متعلق یہ مفید باتیں کتاب میں موجود تھیں۔ افادہ عام کے لیے میں نے اسے الگ سے ترتیب دیا تاکہ طلبہ اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کو روشن و تابناک بنا سکیں۔ محمد گلریز رضا مصباحی، بریلی شریف۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا؟ آج ہم نے یہ سلسلہ پیش کیا تھا عربی زبان کیسے سیکھیں۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی مفید مشورے تو ضرور دیں، اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی کو ضرور جوائن کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔